ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کے پاس قرآن پاک کے ذریعے پچھلی امتوں کے ان لوگوں کی خبریں آ چکی ہیں جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور ان خبروں میں کفار مکہ کے لیے کفر اور تکذیب سے کافی روک اور انتہا درجے کی نصیحت تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے حالات معلوم کرنا عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور ہے، تو جب کافر ڈر سنانے والوں کی مخالفت کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے تو یہ انہیں کیا فائدہ دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور ہے تو کافروں کو پھر بھی ڈرانے والے امور جیسے سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات نے فائدہ نہ دیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ فتول عنہم، تو تم ان سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، کیونکہ وہ نصیحت کرنے اور ڈر سنانے سے عبرت حاصل کرنے والے نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جہاد والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں اور ان سے کلام کرنے کے بجائے ان کے ساتھ جہاد فرمائیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ دن یاد کریں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک ایسی سخت انجان بات کی طرف بلائیں گے کہ اس جیسی سختی کبھی لوگوں نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ بات قیامت اور حساب کی ہولناکی ہے۔ اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ کثرت کی وجہ سے گویا وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور وہ خوف اور حیرت کی وجہ سے یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کہاں جائیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرف دوڑتے ہوئے ان میں سے کافر کہیں گے یہ کافروں پر بڑا سخت دن ہے۔ ان آیات میں قیامت قائم ہوتے وقت کی جو حالت بیان کی گئی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، یہ ان کا وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے امن نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا اور کامل ایمان والوں پر سخت نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ:
اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ اور نیک اعمال کرنے والے مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب حضرات کے گروہ میں شامل فرمائے جنہیں قیامت کے دن امن اور چین نصیب ہوگا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔